إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مضضناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر ومن شر حاسد إذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قابل صد احترام عزت مآب علماء کرام بزرگان محترم گرامی قدر نوجوانان خواتینان اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے گھر میں جمعہ کے دن اذان سے پہلے شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی یہ اس کا فضل و کرم ہے اسی رب کائنات کے لیے تعریف و توصیف حمد و ثنا بزرگی عظمت شان و شوکت کی بریائی جلالت جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہمارے گزرے معاش کے سامان کو مہیا کیا ہمیں اور آپ کو بے شبہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہمیں صحت یاب تندرستیاں عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی مزید ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے ان تمہیدی کلمات کے بعد آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا انگین بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اللہ کا پیغام من پہنچایا اللہم صلی و بارک و سلم علیہ
سورہ فلق کی ایک آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد اور ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس میں سے ایک حاسد کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرنے پر تل جائے۔ حسد اور حاسد یہ بڑی مذموم صفت ہے، بڑی مذموم صفت ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ اہل علم نے اس تعلق سے اپنے اقوال کو کہا ہے۔ حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد کیا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جلنا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض رکھنا۔ اہل علم نے کہا حسد کہتے ہیں کینہ، بغض، عداوت کو۔ پھر ایک دوسرے اہل علم نے کہا حسد کہتے ہیں پوشیدہ دشمنی کو، چھپی ہوئی دشمنی۔ آدمی بظاہر دوست معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی دشمنی موجود ہے، وہ ایک مرتبہ اس کو ظاہر کر دیتا اور ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کس طریقے سے؟ کہا حقد المطر، یا کہا حقد المعادین۔ جس طریقے سے بارش کا پانی روک دیا گیا ہے، یا سونے اور چاندی کی کان، سونے اور چاندی کے کان یا سونا اور چاندی نکالنا بند کر دے، وہ جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حشر ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے حسد کرنے والا محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش کا پانی بند ہو جاتا ہے حسد کرنے والے کا، اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں بند کر دیے جاتے ہیں۔ ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح کمزور کر دیتا ہے، حسد ایمان کو اس طرح کمزور کر دیتا ہے جیسے جانوروں پر کیڑا بیٹھ کر ان کا خون چوس کر ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے کی تعریف کی گئی کہ یہی بیان اسی طریقے سے حاسد، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے جیسے جانوروں پر کیڑا بیٹھ کر اس کے خون کو چوس کر اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں حسد کس کو؟ حسد کیا ہے؟ کہا تمنا کرنا، یہ آرزو کرنا، یہ خواہش کرنا کہ جو نعمتیں فلاں آدمی کو ملی ہیں، جو عہدہ و منصب فلاں آدمی کے پاس ہے، جو عزت و شہرت فلاں آدمی کے پاس ہے، سیاست کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو جو ہے رتبہ اعتبار دیا ہے، کسی کو دینی کاموں کرنے کے تعلق سے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو مالدار بنایا ہے، دولتیں دی ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نظریے سے نوازا ہے۔ یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے چھین کر وہ چیزیں اللہ مجھے دے دیں۔ پھر کہا علم نے حسد کرنے والا کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، وہ جو ہے دوسروں کو دیکھ کر جل جل کر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اہل علم نے کہا حسد کے 3 وجوہات ہیں۔ آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ کہا 3 وجوہات ہیں، 3 سبب ہیں انسان ایک دوسرے سے جلنے کے، حسد کرنے کے، کینہ رکھنے کے، دشمنی رکھنے کے، بغض کرنے کے، عداوتیں کرنے کے۔ 3 وجوہات کو اہل علم نے بیان کیا۔ کہا نمبر 1، انسان کو کسی سے بغض ہو، کینہ ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو تو حسد کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، اندر جو ہے بغض رکھے ہوئے ہے، تو وہ آدمی اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ پہلی علامت بیان کی گئی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ
کہ بالکل گویا کہ یہ ہمارے ہمدم ہیں، گویا کہ بالکل یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی حسد کا معاملہ جب ان کے پاس ابھر کر آتا ہے اپنی اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ کہا دوسری صفت نعمتوں کو دیکھ کر افسوس کرنا۔ اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، کسی کو نعمت سے نوازا، میں نے دیکھ کر افسوس کیا کہ ابھی اللہ نے اسے اتنا دے دیا، اسے کیسی نعمت دیا، صحت دیا ہے، ایسی طریقے سے کہا اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا وقار، اللہ نے جو صلاحیت اس کو دی ہے اس صلاحیتوں سے اللہ اس سے کام لے رہا ہے، اور یہ کام نہیں کرتا۔ کام نہ کرتے ہوئے اللہ کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جو صلاحیتیں اللہ نے جس کو دی ہیں، کوئی مسجد کا کام کر رہا ہے، کوئی مدرسے کا کام کر رہا ہے، کوئی جماعت کا کام کر رہا ہے، کوئی تنظیم کا کام کر رہا ہے، کوئی سوشل ورکر کر رہا ہے، کوئی محلے کی خدمات کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کا تعاون کر رہا ہے۔ اللہ نے جیسی جیسی اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو بروئے کار لا کر وہ کام کر رہا ہے۔ اب میں دیکھ کر جل رہا ہوں یہ کام یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کام یہ کیوں کر رہا ہے، اسے کون بڑے کرنے، یہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ کہا کہ انسان نعمتوں کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے، اس کی فضیلت، مرتبہ، عزت، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو وہ کام میں لگاتا ہے، مگر یہ اپنے حسد کی وجہ سے اس کام کو نہیں کرتا، تنقید کرتے ہوئے اپنے حاسد ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے حسد کو باہر کر دیتا ہے۔ نمبر 3، یہ کبھی بھی اچھائیوں کو پسند نہیں کرتا، بھلائیوں کو پسند نہیں کرتا، خیر کو پسند نہیں کرتا۔ چلیے حسد کیا، کتنا بڑا بھیانک گناہ ہے اور کتنی جو ہے یہ خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ایاکم والحسد، تم حسد سے بچ جاؤ، حسد سے بچ جاؤ، اس لیے کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی بنا پر آدمیوں کے گناہ، آدمیوں کی نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ ایک آدمی نیکیاں کر رہا ہے، نیکیوں پر نیکیاں کر رہا ہے، لیکن حسد کی بیماری میں مبتلا ہے، بغض کی بیماری میں مبتلا ہے، جلن کی بیماری میں مبتلا ہے، عداوت و کدورت کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کا حسد، اس کا جلن، اس کا بغض اس کی نیکیوں کو ختم کر رہا ہے، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔ آگ میں جب آپ لکڑی کو ڈالیں گے، صحیح سالم لکڑی آپ کو نہیں ملے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، نیکیوں کو اسی طریقے سے برباد کر دے گی، نیکیوں کو اسی طریقے سے ختم کر دے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زمرہ بن ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ بھلائیوں میں رہیں گے، خیر کے کام میں رہیں گے، خیر کی طرف رہیں گے، اچھائی کی طرف رہیں گے، کب تک؟ جب تک وہ حسد نہیں کرتے، جب تک وہ حسد نہیں کرتے۔ جیسے ہی حسد کریں گے ان سے خیر ختم ہو جائے گا، ان سے بھلائی ختم ہو جائے گی، ان سے اچھائی ختم ہو جائے گی۔ ایک حسد کرنے والے سے کبھی بھی آپ خیر کی امید نہیں رکھ سکتے، بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے، اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یزال الناس بخیر، لوگ جو ہے اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، اس وقت تک خیر میں رہیں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ وہ حسد نہیں کرتے۔ حسد کر لیے ان سے خیر ختم ہو جائے گا، بھلائی ختم ہو جائے گی، اچھائی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام احمد نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ لا یجتمعان فی قلب عبد، لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک مومن بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو چیزیں اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ کیا کہا؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد۔ ایمان ہے تو اس کے دل میں حسد نہیں رہے گا، بغض نہیں رہے گا، کینہ و کپٹ نہیں رہے گا، جلاوا اس کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے دل کے اندر حسد رہے گا اور یہ حسد سے جل جل کر ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے بھلائیوں کو، اچھائیوں کو کبھی آدمی پا نہیں سکتا۔ اہل علم نے کہا الحسد داء الجسد، حسد کیا ہے؟ حسد ایک جسمانی بیماری ہے، ایک جسمانی بیماری ہے، جسم کے کھوکھلے پن کا یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے ایک بیمار آدمی دائمی مرض کمزور ہوتے جاتا ہے، حسد کرنے والا اپنے ایمان کو کمزور کر لے گا، اپنے ایمان کو کمزور کر لے گا، اس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا۔ حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں۔ اسی لیے حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی اچھا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، اور یہ حسد کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں کو برباد کر دیے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ دیکھیں گے سب سے پہلے کس نے حسد کیا؟ سب سے پہلے کس نے حسد کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بابا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت کے باہر رکھا، مٹی کا پتلا تھا۔ جمعہ کے دن مغرب اور عصر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس پتلے کو روح پھونکی، اس کے درمیان شیطان ابلیس جو اب تک اللہ کے پاس مقرب تھا، اللہ کے پاس اس کی عزت تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ تھا۔ بابا آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے کا ایک مقام تھا، ابلیس کا ایک مقام تھا۔ اس نے کھٹکھٹا کے دیکھا، مار کر دیکھا، کھنکھنانے کی آواز آئی تو کہا اگر یہ پیدا ہو گیا تو بہت جلد باز ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، جنت میں آپ کو رکھا، آپ کے سکون کے لیے، آپ کی باری پھسلی سے مائی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اور دونوں مل کر جنت میں رہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جو چاہے کھاؤ پیو، کب، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ رب العالمین نے جس وقت بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بابا آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، مگر شیطان ابلیس انکار کر گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس شیطان ملعون نے اللہ رب العالمین سے آرگومنٹ کی، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، ہمیں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کی طرف ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ حسد کی بنا پر اپنی شخصیت کو اس نے اجاگر کیا، اپنی اہمیت کو بتلایا کہ میں اس سے بڑا ہوں۔ رب کائنات نے کہا کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، تو ملعون ہے، لعین ہے، مردود ہے۔ سب سے پہلا حسد کرنے والا
پہلے حسد کیا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں نے صحابی اور خابر نے اس میں سے ایک بیٹے نے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر۔ یہ حسد کی وجہ سے وہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا شیطان، اور اس کے بعد اس کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو خود قتل کر دیا۔ یہی وہ حسد حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں، اے ابا جان، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لي ساجدین، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو وہ چاہتے تھے، بہت پسند کرتے تھے، ان کے اندر وہ خوبیوں کو دیکھ رہے تھے جو انبیاء کرام کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے باپ کے سامنے خواب کو بیان کیا۔ نبی تھے، خواب سمجھ گئے، کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، اس لیے کہ تیرے بھائی اگر اس خواب کو سن لیں گے تیرے ساتھ حسد کریں گے، تیرے مقام مرتبے کو پہچانتے ہوئے تجھ سے جلیں گے، ہرگز اپنے بھائیوں کے خواب نہ بتلانا۔ یہی حسد تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دھوکہ کر کے لے کر نکلے۔ اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں کھیلنے؟ بھیجو، کھیلتے ہمارے ساتھ، اور کیا آپ اپنے پاس ہی رکھ لیتے؟ مکر کیے، اور حسد کرنے والا، جلنے والا ہما قسم کے مکر کرتا ہے۔ اس کا مقصد شرانگیزی ہوتی ہے، اس کا مقصد فتنہ پرور ہوتا ہے، اس کا مقصد جو آگ لگانا ہوتا ہے۔ کہا کہ ابا بھیجیے، بھلائی نہیں تھی، خیر نہیں تھا، حسد سے، جلن سے پلاننگ کر رہے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے حسد کرنے والے پلاننگ کرتے ہیں، جلنے والے اچھے لوگوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں پلاننگ کرتے ہیں، شر کے لیے شرارت کرنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا ابا بھیجو نا، ہمارے ساتھ کھیلتا۔ کہا دیکھو بچہ ہے، اگر تم لے کر جاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو تم کھیلتے ہوئے کہیں اس کو جو ہے چھوڑ دو اور یہ ضائع ہو جائے، کوئی آ کر بھیڑیا وغیرہ کھا لے۔ کہا کہ ہم نوجوان ہیں، نانو اسبا، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آپ ڈرتے کیوں؟ ہمارے ساتھ بھیجو، ہم حفاظت کر کے لائیں گے۔ اب لے کر گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کو اتارا اور ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ پہلے مشورہ ہوا قتل کر دیں گے، بھائیوں میں سے ایک بہتر تھا، اس نے کہا نہیں، قتل مت کرو، ان کو جو ہے کنویں میں چھوڑ دو، کوئی آ کر لے کر جانے والا لے کر جائے، یہیں پر یہ ختم ہو جائے، ہم اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے حسد کی بنا پر خود اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ یہی بھائیوں نے اپنے باپ سے اسی حسد کی بنا پر یعقوب علیہ السلام سے آرگومنٹ کیے اور کہا کہ تم ظلم کر رہے ہو، تم برابر نہیں، انصاف نہیں کر رہے تم۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نیک اولاد کی علامت کیا ہے؟ اولاد نیک ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے کہا نیک اولاد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی اولادیں ایسے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کو گالیاں دیتے ہیں۔
بددعائیں کرتے ہیں ماں باپ کے لیے. حسد کی بنا پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے باپ سے آرگومنٹ کیا, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. اب کیا کیا؟ ان کے کپڑے کو ایک بکری ذبح کر کے خون لگا لیا. دیکھیے کتنی بڑی غلطی انہوں نے کی ہے. حسد کرنے والا, غلطی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. خون لگا کے رات میں روتے ہوئے ابا کے پاس آئے, روتے ہوئے آئے. کہاں ابا؟ ڈھونگ کرتے ہوئے, مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے. ابا ہم کھیلتے ہوئے بہت دور چلے گئے, جنگل میں بہت دور چلے گئے. یوسف کو ہم اپنے ساز و سامان کے پاس, اپنے کپڑوں کے پاس ہم نے ان کو چھوڑا تھا. یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر ہم کھیل میں مگن ہو گئے, کھیل کود میں مست ہو گئے, اتنے مست ہو گئے, اتنے مست ہو گئے کہ ہم بہت دور چلے گئے. آ کر دیکھتے کیا ہیں, بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا, ختم کر دیا. اب کپڑا دکھائے باپ کو, دیکھا کپڑا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں. جانور حملہ کرتا ہے, کیا کپڑے اتار کر حملہ کرے گا؟ وہ کہیں بھی کپڑا پھٹا ہوا نہیں. باپ نے سمجھا کہ بچوں نے مکر کیا ہے. حسد کی بنا پر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا, ختم کر دیا. رونے لگے, رویا, کہا کہ جاؤ تمہارا معاملہ اللہ پر, تمہارا معاملہ اللہ پر ہے, میں صبر کروں گا. یہاں تک کہ آپ روتے ہوئے آنکھ کی بینائی آپ کی چلے گی, چلے گی. یہی وہ حسد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے, یہودیوں کو انتظار تھا آخری نبی کا, انتظار تھا ان کو. اب وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے قبیلے میں سے, ہمارے خاندان میں سے آئیں گے, لیکن آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے. اب یہودیوں نے حسد کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. ابو جہل نے کیوں حسد کیا, کیوں انکار کیا؟ یہی حسد تھا. ابو جہل نے کیوں آپ کو نبی نہیں مانا؟ یہی حسد تھا. ابو لہب آپ کو کیوں نبی نہیں مانا؟ یہی حسد تھا. ارے ہمارے گھر کا بچہ ہم نہ تبلیغ کر رہا. حسد بہت بڑا گناہ ہے, یہ بڑی مذموم صفت ہے, ہمارے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, ہمارے ایمان کو نکال دیتا ہے. اس لیے حسد جیسی بیماری سے ہم اور آپ بچیں. اسی کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے کہا, ایاکم والحسد, حسد سے بچ جاؤ, حسد سے بچ جاؤ. حسد جو ہے نیکیوں کو آگ کی طرح کھا کر ختم کر دیتا ہے. نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں, ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں, ہم اپنے دلوں سے حسد کو نکال دے, بغض کو نکال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال چڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمعرات کے دن اور پیر کے دن پورے ہفتے کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, اس بندے کے اعمال کو میرے سامنے مت پیش کرو, وہ لائق نہیں ہے اس کے اعمال میرے سامنے, اس کی عبادتیں کیسے بھی کیوں نہ ہو. کہا کہ وہ کون ہے؟ ایک مشرک ہے, دوسرا حسد کرنے والا. اللہ, دوسرا حسد کرنے والا جس کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیے جاتے. اللہ نے کہا کہ میرے لائق نہیں ہے, اس کو مت پیش کرو, اس کے اعمال کو. آپ اندازہ لگائیں کتنی مضمون صفت ہے. اس سے ہم اور آپ بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو حسد جیسی اس بری بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کینے سے, بغض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ نے جن کو نعمتیں دی ہیں دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تو نے اپنے بندوں کو
کسے کیسے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں، چھیننے کی جو ہے تمنا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے، دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے، سرخ روئی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائے، کاہنوں کی کہنت سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، فتین کے فتنوں سے بچائے، مکر کرنے والوں کے مکر سے بچائے۔ اللہ تعالی شرانگیز انسانوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے والدین پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے بیوی اور بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری ذریت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے محسنین پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اکرام پہ رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے ہمارے جتنے بھی رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خبر میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے قیش و خارج سے جو گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے نیکیوں میں بدل دے، ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین میں سے کوئی انتقال کر چکے ہوں، اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو مولا کریم جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولاد کو اللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے دست بازو بنائے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنائے، اللہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث عزت بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیٹوں کو نیک بیویاں نصیب فرمائے، ہماری بیٹیوں کو نیک خاندے نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے علم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوى ان الحمد للہ رب العالمین۔